یہ سوال بہت زیادہ ابھی آ رہا ہے کہ اگر واقعتاً ان علاقوں میں افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، ایران سے مداخلت ہو رہی ہے، تو بارڈرز کے اوپر جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتماد بھی ہے، جو ظاہر دنیا میں ان کا ایک نام و مقام بھی ہے اپنے صلاحیت کے پیشے کے اعتبار سے، پیشہ ورانہ صلاحیت کے اعتبار سے، تو وہ کدھر ہیں؟ اور ایک مسلسل ایک عرصے سے ان کا جو فیلئر ہے اس پر بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور یہ لوگ آ کیسے جاتے ہیں ان کو اس طرح سے چکمہ دے کے پاکستان کے اندر، اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے فساد یہاں؟ میں بھی اس کے جواب میں ایک مثال پیش کر سکتا جی ہوں. ہماری جو بارڈر جو مشرقی بارڈر ہے جو ہندوستان کے ساتھ لگتی ہے، یہ تو اس بارڈر سے بھی لمبی ہے. یہ تقریباً 3500 کلومیٹر لمبی بارڈر ہے جو ہندوستان کے ساتھ لگتی ہے ہماری. وہاں کوئی آ سکتا ہے؟ وہ نہیں آ سکتا نا. حالانکہ ان سے دشمنی بھی ہے. افغانستان اور ایران سے ہماری دوستی ہے، برادر اسلامی ملک ہیں، اور ہندوستان سے ہماری دشمنی ہے. وہاں سے کیوں نہیں آ سکتا؟ یہی فوج وہاں بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بارڈر ہوتی ہے اس کو دونوں طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اگر یک طرفہ کنٹرول ہوگا تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ایسا ہونا کہ جیسے افغانستان اور ایران کی جو حکومتیں وہ بھی پاکستان کی طرح اس میں سنجیدہ ہوں، وہ بھی روکنے کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس کے 3 فرق ہیں. اس کے ایک فرق تو یہ کہ یعنی ہندوستان کی بارڈر اور افغانستان ایران کی بارڈر میں تین فرق. ایک یہ کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتی. افغانستان کی طرف سے سینکڑوں جگہوں سے اس باڑ کو توڑ دیا گیا ہے. 1-2 جگہ نہیں، سینکڑوں. اور اس کی وہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہاں سے ایک لوگ جو آ رہے ہیں وہاں سے وہ اپنے طور پہ آ رہے ہیں، دوسرے کہ ان کو پیچھے سے سپورٹ بھی مل رہی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو باڑ ہے، جو بارڈر ہے، جو ہماری متصل حکومت ہے، وہ حکومت ہی اس میں شامل ہے کہ اس باڑ کو توڑے، اس سرحد کو. تو ہمارا جو چیلنج ہے کتنا بڑھ جائے گا، کتنا فرق. تیسری بات یہ کہ یہ سارے وہ علاقے ہیں جو قبائلی علاقے. ان قبائلی علاقوں کو جو بندوبستی علاقے کا فیصلہ ہوا تھا انضمام کا، تو انضمام کے فیصلے کے بعد یہ تمام 7 جو ایجنسیاں تھیں قبائلی علاقے تھے، یہ باقاعدہ اب اس میں شامل ہو گئی. تو جو صوبائی حکومت ہے وہ کہاں ہے؟ صوبائی حکومت کے ذمہ تھا کہ وہاں تھانہ پولیس کو فعال کرتی، اور جو ان کے لیے بجٹ مختص تھا ان قبائلی علاقوں کے لیے اس انضمام کے بعد، اور وہ سینکڑوں بلین وہ کہاں ہے؟ وہ تو حکومت لیتی ہے نا، حکومت کے ذمہ ہے. تو ایک فرق اس میں یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس میں نہ صرف ایک سنجیدہ نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی درجے کی غافل ہے. پھر یہ کہ جو قبائلی علاقے ہیں پورا بندوبستی علاقہ بنا نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے. اور جو وہ لوگ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ اور کوئی ممالک ہوں، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سرحد اسی طریقے سے کھلی رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں لوگوں کو داخل کیا جائے اور یہاں جنگیں برپا کی جائیں قومیت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ. اور اس کی وجہ سے ملک اتنا کمزور ہو جائے کہ پھر یہ بات کہی جائے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے. تو بہت سارے اطراف سے اس بارڈر کو چھیدنے کی، اس میں نقاب ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہیں. پھر آپس میں جو ایک مذہبی رشتہ ہے، جو خاندانی رشتے ہیں آپس میں، ان لوگوں کے جو وہاں سے آ رہے ہیں، جو قریب میں جو قبائلی علاقہ ہے، تو وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے بہت بڑے پیمانے، جبکہ ہندوستان کی بارڈر پہ اس قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. حکومت بھی سنجیدہ ہے وہاں کی، وہ بھی نہیں کسی کو پار ہونے دیتی، نہ یہاں وہاں سے نہ وہاں سے. قریبی علاقے کے لوگ بھی باقاعدہ اس میں سنجیدہ ہیں. اور یہ جو ہماری بارڈر ہے اس پہ بالکل برعکس ہے سارے. اور اگر کوئی اتنی بڑی بارڈر کیا، اگر 1 کلومیٹر میں بھی یک طرفہ اگر آپ انتظام کر رہے ہیں اور آپ سینکڑوں لوگ وہ ہیں جو اس اندر سے سراغ کرنا چاہتے ہیں، کیسے روکیں گے؟ تو سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ افغانستان اور ایران اور پاکستان یہ دونوں مل کے اس بارڈر کو محفوظ کریں، کاروبار قانون کے مطابق کریں. اور یہ جو بندوبستی علاقے بنائے گئے ہیں ان کو بجٹ دیا جائے، وہاں انصاف فراہم کیا جائے، وہاں ظلم و ستم ختم کیا جائے، جس قسم کے وہاں انارکی پھیلی اس کو لوگ دور کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ حل ہوگا. وہ پہلے ایک اساتذہ نے بات کی تھی کہ ہمیں اتنا خطرہ اس بارڈر سے نہیں ہے جتنا اس بارڈر سے ہے، تو وہ ابھی تک ایک ہمارے یعنی ہمیں لوگ جس طرح چھیڑنے کے لیے وہ بات استعمال کرتے ہیں. ابھی پھر حضرت نے ظاہر ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت تھوڑی ہو جائے کہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہم جب موازنہ ہم کر رہے ہیں تو سنجیدگی سے مراد کیا انٹرنیشنل لاز کو ماننا ہے، یا ان کا اپنا جو ایک خارجہ پالیسی ہے دنیا میں ان کو جواب دہی ہوتی ہے بہت سارے فورمز پہ، سنجیدگی سے حضرت کی یہ مراد ہے؟ کیونکہ بہت سارے معاملات میں تو جتنی غیر سنجیدگی ادھر سے ہے وہ نہیں، سنجیدگی سے مراد یہ کہ ہندوستان اپنی بارڈر کو محفوظ کرتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص یہاں سے وہاں داخل نہ ہو جو ان کو وہاں دھماکہ کرے، کوئی نقصان پہنچائے. اور پاکستان کی حکومت اس پہ سنجیدہ ہے کہ ہندوستان سے کوئی مفسد، کوئی فسادی یہاں داخل نہ ہو اور پاکستان کو نقصان. یہ چیز ہے. تو یہی اگر معاملہ یہاں بھی ہم کر لیں تو افغانستان پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا.